آخری کڑی اس پروگرام کی وہ ہے ہمارے 1994 میں عالیہ رابعہ کی جماعت فارغ ہونے والے مرزا کلیم بیگ صاحب، اور انہوں نے جنتور میں نہیں پورے مرہٹ واڑے میں دینی خدمات انجام دی، اور اس وقت وہ جمعیت العلماء ارشد مدنی کے مرہٹ واڑے کے صدر ہیں۔ جامعہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اساتذہ اگر ان کے شہر میں جاتے ہیں تو یہ اپنی نگاہوں کو فرش راہ کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں۔ ہر کے او خدمت کند مخدوم شود۔ میں مولانا مرزا کلیم بیگ صاحب ندوی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، آج کے اس پروقار مجلس کے صدر علی وقار، مشفق و مربی و مہربان اساتذہ اکرام، جامعہ کی انتظامیہ وہ مجلس عاملہ کے صدر صاحب، وہ سیکریٹری و اراکین صاحبان، ابناء کاشف کے تمام ہی صغیر کبیر اور ہم عمر بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یقیناً اس اعلان کو سن کر جیسے ہی اپنے اساتذہ سے اس بات کو سنا کہ کاشف العلوم ابناء کاشف کا ایک پروگرام رکھنے جا رہا ہے، یقین مانیے خوشی کی نہ انتہا رہی، اور نہ ہی اپنے آپ کو میں کسی چیز میں سما سکنے کا اہل رہا۔ بہت خوشی ہوئی کہ کاشف العلوم کے ذمہ داران نے، اساتذہ اکرام نے اور انتظامیہ نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ابناء کاشف کو 65 سالہ اس اجلاس میں جوڑ کر ان کے حالات معلوم کیے جائیں، یا مادر علمی کے کیا تقاضے ہیں وہ تقاضے ان کے سامنے رکھے جائیں۔ میری اپنی جیسے کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ یہی خواب ہے اور یہی جنوں ہے میرا، یہی خواب ہے اور یہی ہے جنوں میرا کہ وہاں روشنی کروں جہاں اندھیرا ہے۔ محترم میرے ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کے اس یادگار اور 65 سالہ تاریخی و مثالی پروگرام میں کہ جس میں کاشف العلوم نے اپنے تعلیمی، ملی، قومی خدمات کا ایک طویل سفر طے کیا ہے، ایسے دل فریب اور حسین موقع پر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے دوبارہ ملنے کا موقع دیا ہے، اس تاریخی شہر کی تاریخی مسجد میں جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ جن مفید اور ملی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر بانی کاشف العلوم جناب الحاج سعید خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس پودے کی بنیاد یا اس پودے کو تخم کیا، اسے بویا اور اسے لگانے کی کوشش کی۔ یقیناً اس وقت کے جو حالات تھے اور اس پودے کو لگا کر انہوں نے مراٹھواڑہ ہی نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر کی عوام پر، خصوصاً مسلمانوں پر جو رحم کیا، وہ ان کی نجات کے لیے نہیں بلکہ پورے مسلمانان مہاراشٹر کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ حاضرین اکرام، سعید خان صاحب نے اس پودے کی آبیاری اور اس کی نگہداشت کی ذمہ داری جن عظیم ہاتھوں میں اور جن محنت کش اور مہربان سائے کے حوالے کی ہے، جناب حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی نور اللہ مرقدہ، کہ اللہ نے حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی کو جو رفقا عنایت کیے اور
ان کی تسبیح میں جن موتیوں کو پرویا، جس میں حضرت مولانا مجیب الدین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نسیم الدین صاحب مفتاحی، حضرت مولانا مفتی نعیم الدین صاحب مفتاحی، اور مدنی حضرات میں آپ دیکھیں ڈاکٹر مولانا سید صدر الحسن صاحب، مولانا صدر الحسن صاحب ندوی مدنی، حضرت مولانا عبد القدیر صاحب مدنی، حضرت مولانا استاد محترم حضرت مولانا عبد الرشید صاحب مدنی کے ذریعے سے کاشف العلوم کو جامعہ کا جو لبادہ اڑایا، اور اسی لبادے نے میرے دوستوں بزرگوں جامعہ کو جامعہ بنایا۔ اور اس کشتی کو، جس کشتی کو سعید خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے ریاض صاحب کے حوالے کیا، اس میں کسی ایسا سوراخ نہ ہو جو اس کے تشخص کو، اس کے امتیاز کو نقصان پہنچا سکے، اس لیے حضرت مولانا علیم الدین صاحب ندوی، مولانا کلیم الدین صاحب ندوی، سید فخر عالم صاحب قاسمی اور ماسٹر شیخ امیر صاحب، اور اسی طرح جناب اختر الزمان ناصر صاحب جیسے لوگوں کو، مولانا عبد الوحید صاحب، عبد السمیع صاحب جیسی شخصیات کو لا کر جامعہ میں ہر قسم کے لوگ لا کر کاشف العلوم کو جامعہ بنانے کی جو محنت کی ہے، یقیناً دوستو بزرگوں یہ انہی کا حصہ تھا، اور یہ انہی کی کوشش تھی کہ ان اساتذہ اکرام نے ہم کنکروں کو، ہم پتھروں کو تراش کر آج اس قابل بنایا کہ ہم دارالعلوم وقف کے ذمہ دار حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی کی موجودگی میں اور عبد الوحید صاحب حلیمی کی اس آج کے اس پروگرام میں ان کی قیادت میں کچھ کہنے اور بولنے کے قابل ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ جامعہ کا ہم پر بڑا احسان ہے اور ان اساتذہ اکرام کی عظیم محنتیں ہیں، ورنہ ہم کہاں اور ہماری حیثیت کہاں، ہماری نسبت کہاں۔ جس خانوادے سے آتے ہیں وہاں پر قبروں کو پوجنے کا رواج، اور دنیا سے، دین سے بالکل بے رغبتی ایسی کہ نہیں معلوم کون ہمارے خاندان میں کب جیسے کوئی عالم رہا ہوگا یا حافظ رہا ہوگا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ مرحوم سعید خان صاحب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اور ہمارے وہ اساتذہ جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہماری جانب سے ان کو بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرمائیں، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ کوششیں کر کے گئے ہیں، اور جو اساتذہ حیات ہیں دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عمروں کو دراز فرمائیں اور آپ سے مستفید ہونے کے ہمارے لیے مواقع فراہم فرمائیں۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے رخصتی چاہتا ہوں اور اس الفاظ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ آپ نے یہاں بلا کر کچھ کہنے کا ہمیں موقع دیا، اللہ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائیں، بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔